معزز علماء کرام، برادران اسلام، بالخصوص درگاہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے لائق و فائق نوجوان سجادہ نشین سبحان اللہ حضرت مولانا احسن رضا خان صاحب زیدت مکارمہم سبحان اللہ عمت فیوزہم ما دامت معالیہم و برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجيد الأنبياء سبحان اللہ سيدنا ومولانا محمد المصطفى سبحان اللہ وعلى آله المجتبى سبحان اللہ وأصحابه نجوم الهدى سبحان اللہ وكافة الأولياء الكرام والعلماء الفخام ذوي الاهتداء سبحان اللہ لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواث سيدنا ومولانا الغوث الأعظم الجيلاني غوث الورى وعلى خاتم المحدثين والفقهاء سيدنا ومولانا المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم مصطفى رضا سبحان اللہ وعلينا معهم إلى يوم الجزاء سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ ضلع مراد آباد کے سنی بھائیوں، آج کا یہ مبارک اجلاس دارالعلوم امام احمد رضا کے قیام کے سلسلے میں منعقد ہوا۔ بے شک ہم اور آپ سب
اس کے تاسیسی پروگرام میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت، جن کے نام پاک سے سنیوں کے دلوں میں جان آ جاتی ہے سبحان اللہ، اور بددینوں کی جان نکل جاتی ہے، یہ دوہری تنویر اعلی حضرت کے نام میں ہے۔ کیا بات، ہاں سبحان اللہ، کہیں نور ہے کہیں نار ہے، کہیں پھول ہے کہیں خار ہے۔ مفتی صاحب کو آگے سبحان اللہ، بہت علمی اور عملی شخصیت ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ مفتی سلیمان صاحب سبحان اللہ، رضوی کی، اور یہ سب ہمارے معزز حفاظ و قراء اعظام علماء اسلام جلوہ فرما ہے، اللہ پاک ان کی قدر، عزت، اقبال بلند فرمائے، آمین، اور سب کو اپنے دین متین کا محافظ و نگہبان بنائے، آمین، اور سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین، سب کا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ آمین، ٹھنڈے لگ رہے ہیں آپ، کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، سردی تو نکل گئی، کیا بات، ابھی آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو خوب نیکیاں عطا فرمائے، آمین، اور 10 بجے سے بیٹھے ہیں آپ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو 10 بجے سے بیٹھے گا تھکے گا، لیکن اب ایمانی حرارت آپ کو تھکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ان کے 10 بجے سے بیٹھنے کی برکت سے اللہ پاک ان کی داڑھی پوری کر دے، آمین، آمین۔ آج سے شروع ہے، اب سے شروع ہو گئی شروع، ایک مشکل، بے شک، سبحان اللہ، 2-3 شعر ہو جائیں صاحب، ہاں سبحان اللہ، بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم۔ دارالعلوم امام احمد رضا کے قیام کے سلسلے میں حاضر ہیں، میں امام احمد رضا ہی کا کلام آپ کو سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات، اور سبحان اللہ، قصیدہ معراجیہ سے 2-3 بند سناؤں۔ ارشاد عطا، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور زندہ دلی سے ایک بار، یا رسول اللہ، وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، عزیز کیا بات، خطیب الاسلام مولانا مقیم الرحمان صاحب، ٹنکے بج رہے ہیں ان کے ماشاءاللہ، اور ہمارے مولانا اقبال صاحب خطیب اہل سنت ماشاءاللہ بہت دور دراز سفر کر کر کے تقریریں کر رہے ہیں۔ ہمارے ناصر سبحانی شاعر اسلام پرانے شاعروں میں ہے، داڑھی پک گئی مگر آواز نہیں پکی ہے، بے شک، اللہ پاک سلامت رکھے۔ وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نئی دلہن کی پھبل میں کعبہ، سنور کے نکھرا نکھر کے سنورا۔ طرف سے بولو، ارے اور زور سے بولو گے سبحان اللہ۔ نئی دلہن کی پھبل میں کعبہ، سنور کے نکھرا
نکھر کے سنورا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضوی دولہا حضور بناؤ شنگار ہو رہا تھا. سرکار کی تشریف آوری کی کوششیں جاری تھی کہ آسمانوں پہ عرش اعظم پہ حضور جائیں. بلاوا آ چکا تھا. 2,80,000 صحابہ فرشتے ملائکہ کرام حضور کو لینے کے لیے حاضر تھے. وہ بھی بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے فرشتگان نظام. سارے فرشتوں کی اب ان کی تعداد تو اللہ جانے، پھر اس کے حبیب جانے. کروڑوں نہیں، اربوں، سنکھوں، پدموں، اللہ جانے، پدم در پدم خدا جانے، سنکھ در سنکھ خدا جانے کتنے. مگر ان ساری جماعتوں کے جو منتخب امام تھے فرشتے، وہ 2,80,000 کی تعداد میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو لینے کے لیے بھیجا کہ یہ سید الانبیاء سید المرسلین کا بلاوا ہے. کیا بات. تو یہ سب بناؤ شنگار ہو رہا تھا، کائنات سجائی جا رہی تھی. اس وقت کی بات ہے، معراج کی رات. یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو، کلیم پر بند راستے تھے. تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو، کلیم پر بند راستے تھے. اب اس وقت حضور کو دولہا بنا لیا گیا، دولہا بنا لیا گیا، اور جو اللہ نے خصوصی جوڑا حضور کے لیے بھیجا تھا وہ پہنا دیا گیا. اور جو حضور پہنے تھے وہ لباس جسے اترن بولتے ہیں اسے تقسیم کر دیا گیا. ہمارے یہاں کوئی دولہا بنتا ہے تو حجام لے جاتا ہے جوڑا. حضور دولہا بنے تھے تو جبریل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل جیسے مقدس فرشتوں نے وہ اترن لی تھی، کیونکہ وہ گلزار نور کے پھول وہی تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا پٹ رہا تھا پار. کیا بات ہے، وہ نور کا پٹ رہا تھا پارا کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضور کو دولہا بنا لیا گیا. غسل فرما لیا سرکار. غسل کا جو پانی گر رہا تھا اس کا کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر ستارہ اپنے وجود کو کاسہ گدائی بنا کر سرکار کی بارگاہ میں لے آیا، بھیک کا کٹورا بنا کر اپنے پورے وجود کو. کیا بات. اور ہر تارے کا پیالہ بھر گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ جو دیکھتے ہو نا رات کے تارے، دیکھیں کبھی نہیں؟ ارے تم نے تارے دیکھے کہ نہیں؟ بول یا اللہ، جس نے نہیں دیکھے بولنا مت، جھوٹ ہو جائے گا. دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ دن میں دیکھیں کہ رات میں؟ بولو نا، رات میں. مگر دیوبندی مولوی دن میں دیکھتے ہیں. جب مناظرے میں آتے ہیں نا تو انہیں دن میں تارے دکھاتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ ابھی 28 تاریخ کو بیجار کھاتے میں دن میں ہی انہیں تارے دکھاؤں گا. سبحان اللہ. کیا بات. تم میں جوش پیدا نہیں ہوا یار، کوئی حرارت ہے. کیا بات ہے. ابھی 200 جمع ہوئے تھے وہ چھتریا میں، 200 مولوی آئی شائی امدادیہ پھندادیہ دیوبند دیوبند دیوبند.
سب جمع ہوئے تھے 200 مولوی 200 بے شک پتہ نہیں باولے ہو گئے تھے جو جمع ہو گئے. ہماری آمد تھی وہاں بڑے ڈراؤنے پھونا لیکن الحمدللہ میں تو یا اعلی حضرت المدد یا غوث اعظم المدد یا غریب نواز المدد یا مفتی اعظم المدد. کیا بات. کیونکہ ان کا فساد کا ارادہ تھا فساد کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے مگر الحمدللہ ہم بھی رائفل لے کے آئے تھے ایسے نہیں خالیات. جب نمبر آئے گا تو شہید بعد میں ہوں گے پہلے. ہاں صفایا ہوگا. کیوں بھائی. ہاں تو میرے عزیزو یہ سب فیض ہے امام اہل سنت کا فیض ہے میرے مرشد حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آنا 28 تاریخ کو صبح 9 بجے بجار کھاتا پھر دیکھنا ہے اس میں کون کون سورما کہاں کہاں کا آئے گا. کیا بات ہے. ہمارے کرام بھی کثیر تعداد میں پہنچیں گے وہاں انشاءاللہ. اور یہ ہمارے حافظ حنیف ہمارے مرید ہیں پورا گھرانہ ان کا ہمارا مرید ہے. اور کیسا زندہ دل بندہ. اللہ اکبر. بادلی ٹانڈے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ دارالعلوم قائم ہو جائے گا مگر ان کے سینے پہ کودوں دل دی. کیا بات. کودوں دل دی اس بندے نے. جیل بھی کاٹ کے آئے 2.5 مہینے لگ گئے سنیت کی خاطر مگر واہ آج بھی ایسے مرد مجاہد. یہ مولانا ہمارے سلیمان صاحب اللہ سلامت رکھے 6-7 مہینے پہلے ملاقات میں انہوں نے ذکر کیا. میں نے کہا فکر مت کرو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. سبحان اللہ. کیا بات. انشاءاللہ کام ہوگا رکے گا خلوص سلامت رہے. تو سارے تارے جو تھے وہ معراج کی رات حضور کے غسل کا پانی دھوون لینے کے لیے اتر آئے اور ہر ایک نے اپنا پیالہ بھر لیا مگر مصطفیٰ کے اس غسل کے دھوون میں کوئی کمی نہیں آئی. سب کے پیالے بھر گئے لے کے چلے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا کر رہے ہو یار. اللہ سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. کیا بات. وہی تو چھلک رہا ہے وہی تو ٹپک رہا ہے وہی تو ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بھی پانی بچ گیا. پھر کیا ہوا بچا جو تلووں کا ان کے کیا تلووں کا ان کے بنا وہ جنت کا رنگ بنا وہ جنت کا رنگ اور جنہوں نے دھولا کی پائی تیرا رنگ جنہوں نے دھولا کی پائی تیرا رنگ وہ پھول گلزار نور کے تھے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. جان مصطفیٰ. پھول گلزار نور کے تھے. اب معراج کی رات جو تھی وہ 27ویں شب کی رجب تھی جہاں نہ اولم رات میں چاند نظر آتا ہے نہ آخرن. بالکل تاریخ رات. کیوں؟ کس لیے کہ آج رخ حبیب سے نقاب اٹھایا جائے گا. اور سے بولو سبحان اللہ. بولو ذرا زور سے. سبحان اللہ. محبوب سے نقاب اٹھایا جائے گا اور جب رخ حبیب سے نقاب اٹھ جائے تو چاند میں کہاں ہمت کے سامنے آئے اور سورج میں کہاں تاب و طاقت کے منہ دکھائے. یہ چاند بھی غائب سورج بھی غائب دونوں غائب. پھر ایک عجیب بات ہے اس کی تشریح نہیں کروں گا اس شعر کی ورنہ ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں
جلوے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کیا سبحان اللہ کیا بات عجب گھڑی تھی عجب گھڑی تھی کہ بچلو فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے مسافہ مت کرو بھی بیٹھ جاؤ عجب گھڑی تھی کہ بچلو فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. کبھی معراج پہ تقریر سنائی جائے گی انشاءاللہ زندگی رہی کسی موقع پہ تب سنیے گا. نبی رحمت ایک شعر اور سنا دوں. وہی ہے اول وہی ہے آخر کیا بات باطن وہی ہے ظاہر. کیا بات مولانا طاہر صاحب اللہ سلامت بڑے بامل عالم دین. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے سبحان اللہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے. کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے. میرے عزیزو بہت کم ٹائم ہے عصر سے پہلے یہ جلسہ ختم ہوگا. آج جو تشریف آوری ہے ہمارے احسن میاں صاحب اللہ یہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں لیکن اب جس گدی کے یہ سجادہ نشین ہے اس لیے اس فضل میں مجھ سے بہت بڑے ہیں. کیا بات نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلک اعلی حضرت چشم و چراغ خاندان اعلی حضرت منازل اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کے لیے یہ واجب الاحترام ہے اس لیے کہ ان کا احترام اس بارگاہ کا احترام ہے جس بارگاہ سے ہماری گردنیں بکی ہوئی ہیں جس بارگاہ پر ہمارے سروں کا سودا ہوا وہ سب زیادہ نشین ہے. یہ اللہ ان کو سلامت رکھے. اور جذبات بھی کیا کہنا نوجوانی کے جذبات ہیں. سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات عام سے عام اور تام سے تام کرنے کا پروگرام ہر وقت ان کے ذہن میں رہتا ہے. اور میں نے بھی عرض کیا ہے حضرت سے فرمایا تھک جاتا ہوں آج کے پروگرام کے سلسلے میں بڑی تبدیلی کرنا پڑی تھی مجھے. میں نے حضرت سے رابطہ کر کے اور اس میں ادھر ادھر کروایا تو فرمایا ایسے دن میں بھی رات کو بھی تھکن تو میں نے کہا حضرت اب میری عمر کو دیکھیے. سبحان اللہ کیا بات. تو مسکرائے ہوں گے اور کچھ کہا تو نہیں مان تو لی بات. اسی لیے تو آج کی تاریخ طے ہوئی. دعا کرو اللہ پاک ان کو خوب ہمت دے قوت دے پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجا دے. آمین سبحان اللہ. آج آ گئے یہاں یہ نہیں آئے اعلیٰ حضرت آ گئے کیا آئے حضور مفتی اعظم. بات اس لیے دارالعلوم امام احمد رضا مولانا سلیمان صاحب میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کو دندھونی رات چوگنی ترقی حاصل ہے. آمین. میرے عزیزوں میں چونکہ خود اس لائن کا آدمی اس فیلڈ کا آدمی میں نے پڑھا بہت محنت سے 16 17 گھنٹے 18 گھنٹے کبھی کبھی میں دنوں رات میں پڑھتا تھا. نماز اور ضروریات کے سوا وہ 6 گھنٹے میں سب پورے ہوتے تھے کام. 18 گھنٹے 16 گھنٹے میں خود پڑھتا تھا. وہ بھی میں ناول اور قصے کہانی والی کتابیں نہیں پڑھتا تھا. میں صرف درسیات وہی میرا
ہر معاملے میں نے انہی کتابوں کو اپنا جلیس بنایا. الکتاب خیر جلیس. آج کے میرے عزیز طلبہ جو یہاں پر ہیں میں ان کے لیے بھی کچھ سبق کے سامان پیدا کروں. وہ آج سے اپنی زندگی کو عزیز سے عزیز تر سمجھیں, اپنے وقت کو عزیز سے عزیز تر سمجھیں. اسی لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من غرف نفسہ فقد غرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب اپنی زندگی کو پہچانو, اپنے وقت کو پہچانو, اپنے صبح و شام کو پہچانو کہ کیسے ہم گزار رہے ہیں. اگر واقعی ایک ایک لمحہ آپ کا کامیاب گزرا تو زندگی آپ کی تابناک اور روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ. اپنے علماء کی خدمت میں بھی یہ گزارشات میں کر رہا ہوں, معروضات ہیں کہ اب تک ہماری زندگی جس تن آسانی میں گزر گئی وہ گزر گئی. اچھا, اس پہ اب افسوس کرنے میں بھی ٹائم نہیں گزارنا چاہیے کہ اب تک ہم نے کچھ کیا نہیں. وظیفہ پڑھو گے کیا فائدہ ہوگا, یہ بھی ٹائم بیکار گزرے گا. اب تک جو کیا سوچ لو کیا کیا اور کتنا کیا اور کتنا نہیں کیا, کتنا کرنا چاہیے تھا. اب سے اٹھ کھڑے ہو سبحان اللہ. اور وہ کرو کہ دنیا دیکھ کے حیران رہ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. وہ کرو کہ حیرت میں ڈال دو دنیا. اپنے ساتھ کے لائق جتنا کر سکتے ہو کرو. میں نے پروگرام میں یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے نوجوان علماء کو حوصلہ ملے. میں نے جب الجامعۃ القادریہ قائم کیا تھا 54 بیگھہ زمین میں, تو اس وقت میں نے جو سفر کیے تھے دیہاتوں کے, اس وقت ٹائم میرے پاس بہت رہتا تھا, پروگراموں کی کمی تھی, اتنی نہیں تھی جتنی اب ہیں. تو اس وقت میں نے اور پھر ٹائم نکالتا بھی تھا اس کے لیے فصل کے ٹائم پہ. تو یقین مانو جگہ جگہ کھانے کے لیے لوگ کہتے تھے کھانا کھا لیجئے, مگر ہم کہتے اگلے گاؤں میں کھا لیں گے. اور دھول کھاتے تھے, دھول. اس وقت ایسی گاڑیاں نہیں تھیں ہمارے پاس. تھی کہاں گاڑی, بند گاڑیاں نہیں تھیں. موٹر سائیکل سے کبھی چل لیے, کبھی تانگے سے چل لیے, کبھی کسی سے چل لیے, کبھی سائیکل سے چل لیے. دھول کھائی, کبھی چائے پی لی, کہیں چلتے چلتے کہیں پانی پی لیا, اس پہ گزارا کر لیا. جنون تھا جنون. یہ میں آج بھی اپنی سوانح حیات سنا رہا ہوں اور اپنے نوجوان علماء کے لیے. جنون تھا مجھے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجھ کو یہی منظر نظر آتا تھا کہ الجامعۃ القادریہ کو کس طرح جلدی عروج ہو, کیسے بنے, کیسے چلے. اور اس دور میں جتنے میرے ہندوستان میں جلسے ہوتے تھے, ہر جلسے میں اس کا ذکر, ہر جلسے میں ایسی تعمیر ہو رہی ہے, ایسی تعمیر ہو رہی ہے, ایسی تعمیر ہو رہی ہے. کوئی نہیں کرتا تھا میرے سوا اس کا جلسے میں ذکر, کسی اپنے مدرسے کوئی نہیں کرتا تھا. جنون مجھے تک کوئی کرتا کیوں. اس وقت کے یہ 30 سال پہلے 25 سال پہلے سے اب تک دیکھو لاشعوری طور پر پورے ہندوستان میں تعمیرات کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے, اس میں میرے ان اعلانات کا بہت بڑا دخل. اور ان اعلانات میں اچھے کبھی کہیں فوٹو دکھاتا تھا, کہیں کچھ کرتا تھا, کہیں کچھ کرتا تھا. ایسی تعمیر ایسی. اس طور پہ لاشعوری طور پہ تعمیر کا معاملہ آگے بڑھا. اور تعلیم کے لیے چونکہ میرے جذبات تھے مفتی صاحب, میں نے جس طرح پڑھا قادریہ کے طلبہ کو اپنے مدرسے میں, اسی طرح میں نے اپنے اساتذہ کو, مدرسین کو وہی اصول بتائے کہ اس طرح تعلیم ہونا ہے. آج اس کی تعلیم یافتہ علماء ملک میں پھیل گئے. ابھی راستے میں طاہر پور مجھے روک لیا, 10 مدرس ہیں, 10 وہاں پر قادریہ کے پڑھے لکھے, اور بہترین تعلیمی درسگاہ وہ چلا رہے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. تو ہم نے اس طرح تعمیر کا سلسلہ شروع کیا. الحمدللہ آج فلک پیما عمارت, فلک گھوش عمارت وہاں پر ہے, لڑکوں کا بھی ہے, اور پھر لڑکیوں کا اتنا بڑا دارالعلوم, 1 ایکڑ زمین میں صرف لڑکیوں کا دارالعلوم بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور لگ بھگ اتنی زمین میں وہ لڑکوں کا. تو یہ, اور پھر آگے بڑھ کے ہم نے اعلیٰ حضرت ڈگری کالج قائم کر دیا 10 کلومیٹر کے فاصلے سے. وہ 49 بیگھہ زمین ہماری, 2 پارٹنر ہیں اس میں, ہم اور حافظ اکرام صاحب, اللہ سلامت رکھے. اور رضا انٹر کالج تعمیر ہو رہا ہے. میری رضویت
جو ہے الحمدللہ میری گھٹی میں پلائی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. یہ پان کا ڈبہ ہے میرا، کیا لکھا ہے اس میں؟ رضوی پان بوگ. تھوڑی غلطی کر دی اس نے، رضوی کر دیا ہے. ہم زیر والے نہیں ہیں، زبر والے. لغتاً یہی لفظ صحیح ہے لیکن عرفاً رضوی. توجہ ہے، یہ رگ و ریشے میں میرے. مگر یاد رکھنا میں ٹھوس پکا سچا متصلب رضوی ہوں، میں متعصب نہیں ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. متعصب نہیں ہوں. جو سنی ہو، کسی سلسلے کا ہو، مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو، میرا دینی بھائی ہے. بول دے یار زور سے. سبحان اللہ، میرا دینی بھائی ہے، میں اس کو دل و جان سے عزیز جانتا ہوں کہ ایمان والا ہے. میں بحیثیت مومن دیکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اب یہ دارالعلوم امام احمد رضا قائم ہو رہا ہے. آج اس کا سنگ بنیاد حضرت کے ہاتھوں سے رکھا جائے گا. ہم لوگ بھی شریک کار رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ہمارے سیٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. کرسی جس کو مل گئی تو اس زمانے کا سیٹ ہے. ہاں اب ان کے بھی حوصلے دیکھنا ہے ان کو، کیونکہ کرسی پہ بیٹھنے کا حق ادا کرنا، یہ کم سے کم کرسی کی عظمت کو سنبھالنا اور اپنی بھی عزت بچانا. ہر ایک کو نہیں ملتی ہے کرسی. کیوں بھائی بولتے کیوں نہیں؟ ہاں ہر ایک کو نہیں ملتی. اتر کے نہ بھاگ جائے کوئی، اب کوئی اتر کے نہ بھاگ جائے کرسی. توجہ ہے نہیں؟ کہ انہیں 3 کے 3 لوگ نظر آتے ہوں اس ٹائم. توجہ ہے. اب میں کچھ علم کے تعلق سے آپ کی خدمت کروں. یاد رکھنا ایک اصول دینی اور علمی اصول یہ کہ قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں لفظ علم آیا ہے، وہ منکر ہو یا معرف، اس سے علم دین مراد ہے. سبحان اللہ. ارے یار سبحان اللہ، ان کو دیکھ رہے ہو، یہ تو تسبیح پڑھتے ہیں 5 ٹائم سبحان اللہ کی. ارے ان کے نام اعمال تو بھر چکے کیا بات نیکیوں سے. تمہارے میں گنجائش ہوگی کچھ بولو. سبحان اللہ. ان میں بھی اگر کسی کا خالی رہ گیا ہو تو بولنے میں بولنے کو منع نہیں کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس سے علم سے مراد کیا ہے؟ علم دین. ارے علم دین. راسوال اور علم دین کے سوا جتنے علوم ہیں دنیا کے، کسی زبان میں پڑھائے جاتے ہوں، کوئی زبان ہو، یہ اس علم سے مراد بولو نا یار نہیں ہے. اس علم سے مراد یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے اور دین ہماری آخرت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. کیا بات. یہ قرآن و حدیث میں علم سے مراد العلم آئے گا جہاں یہ معرف ہوگا، اس سے مراد علم دین. اور علمن جہاں آئے گا، ابھی ایک حدیث میں سناؤں گا اس میں علمن کا لفظ ہے، تو وہ علمن میں جو تنوین ہے وہ تنوین عوض، وہ تنوین عوض ہے، اس سے بھی دین مراد. کیا بات. ارے بولنا سبحان اللہ سننی بھائی. سبحان اللہ. اب سنو، اب راز سوال یہ کہ دوسرے علوم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو سینکڑوں علوم آج جو ان کی تقسیم ہوگی تو سینکڑوں میں پہنچ جائے گی. ورنہ اس وقت کے لحاظ سے 55 علوم و فنون کے ماہر تھے، امام تھے وہ اتنے، اور اب ان کی شاخیں نکل گئیں تو سینکڑوں تک پہنچ گئی. ہر علم و فن کے امام تھے اعلیٰ حضرت، لیکن اس میں علم دین جو تھا اس کی جو شاخیں تھیں وہ تو سب قابل لائق قابل مبارکباد جو انہیں حاصل کر لے. مگر دیگر علوم بھی اعلیٰ حضرت کے پاس کم نہیں تھے. لڑکے، ابے بیٹے، تم بیٹے ہو تو بیٹھ جاؤ اور باپ ہو تو چلے جاؤ. کیا بات. اتنے نہیں سمجھتے ہو، تمہاری وجہ سے ہم آئے ہیں. قدر نہیں جانتے ہو اپنی بھی، اپنی تو قدر جانو کم سے کم. توجہ ہے.
تو بے شمار علوم و فنون کے ماہر تھے اعلیٰ حضرت، ان میں صرف دینی علوم نہیں تھے، دینی علوم کے تو تاجدار تھے ہی، شہنشاہ تھے ہی، دنیاوی علوم میں بھی اعلیٰ حضرت کسی سے پیچھے نہیں تھے اپنے زمانے میں۔ مگر آپ بتاؤں میں، منطق کے امام تھے اعلیٰ حضرت، فلسفے کے امام تھے اعلیٰ حضرت، حیات کے امام تھے اعلیٰ حضرت، ریاضی کے امام تھے اعلیٰ حضرت، ہندسے کے امام تھے اعلیٰ حضرت، علم توحید کے امام تھے اعلیٰ حضرت، اس طرح کے علوم و فنون کے امام تھے اعلیٰ حضرت۔ مگر ہر علم کو، ہر فن کو اعلیٰ حضرت نے دین کا خادم بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ لوگوں نے علوم و فنون کو اپنے پیٹ کے لیے استعمال کیا، اپنی ظاہری زندگی کے لیے استعمال کیا، مگر اعلیٰ حضرت نے ان علوم و فنون کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں غلامی کا پٹپٹا ڈال کے پیش کیا، خدمت دین کے لیے پیش کیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ میں نے بتایا ایک اصول تو یہ ہوا کہ اس سے مراد علم دین ہے، چاہے دین کا لفظ وہاں ذکر نہ ہو، مرادن ہے وہ علم دین۔ اب آؤ ایک بات یہ، اب میں علم اور علماء کے فضائل میں کچھ حدیثیں سناؤں گا، تو علماء سے بھی مراد خالی اگر عالم بھی ہے تو اس سے بھی عالم دین مراد ہے، عالم بے دین مراد نہیں ہے۔ جملہ پورا کر دیا کرو، آپ تو صاحب زبان ہو، اس سے کیا کون مراد ہے؟ عالم دین، عالم بے دین مراد نہیں ہے، عالم بددین مراد نہیں ہے، اور اس میں بھی کمال پیدا کرو تو عالم دین بھی باعمل مراد ہے، وہ بھی باعمل مراد ہے، بے عمل نہیں۔ کیوں کہ بے عمل اور بد عمل وہ ایک چراغ کی مثال ہے، ایک چراغ کی مثال ہے، دوسروں کو روشنی دیتا ہے مگر خود جلتا ہے، خود جل کے اسے کوئی فائدہ نہیں مگر دوسروں کی روشنی کا سامان کر دیتا ہے۔ تو بے عمل ہو عالم، با عمل ہو عالم، با عمل ہو تو کیا کہنا، اور بے عمل یا بد عمل بھی عالم ہو، تو عوام کو یہ چاہیے کہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہ پڑے، اپنے اکابر سے کہہ دیں کہ سمجھا دیں، وہ تو زبان پر اس کی بدگوئی نہ لائے، اس لیے کہ یہ زینہ بن جاتی ہے پھر گمراہی کا، مگر وہ خود جل رہا ہے، دوسروں کو روشنی پہنچا رہا ہے۔ اللہ کرے ہم باعمل بنیں تاکہ خود بھی روشنی سے فائدہ اٹھائیں، آمین۔ کیا پیاری مثال دی ہے سرکار نے، چراغ کی مثال، خود جلتا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہے چراغ کو؟ ارے بولو نا یار، کوئی فائدہ نہیں، چراغ تو خود کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ صرف دوسروں کو ہے۔ ایسے ہی وہ عالم جو بے عمل ہے وہ دوسروں کے لیے مفید ہے، اپنے لیے بھی مفید وہ نہیں۔ اب سنو حدیث، میرا کوئی عزیز بچہ بھائی اب آدھا گھنٹہ میں تقریر کروں گا، پورے طور پہ سنے گا اور دیکھو اس پورے طور پہ دھیان کرے۔ ابھی سوال نہیں ہے تو کس ٹائم پہنچ جائے گا؟ ٹھیک ہے، 3:45 بجے ظہر کی نماز ہو جائے گی، 4:30 تک ٹائم ہوگا میرے خیال سے، 4:30 تک ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، پروگرام صحیح ہے۔ میں تو پڑھ کے آیا ہوں بھائی، اور لیکن آپ کا بھی تو خیال رکھنا ہے، کسی قضا نہ توجہ ہے۔ اب پورے طور پر اپنے کو یہ سمجھو کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہیں سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار اپنے کرم سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ اب میں ان کے ارشادات آپ کو سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جو علم دین کے لیے راستہ چلتا ہے،
سرکار فرماتے ہیں زمین میں یہ چلتا ہے اللہ پاک اس کو جنت کے راستوں میں چلاتا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی عظمت ہے, کتنی بڑی عظمت. جنت کے راستوں میں خدا چلا. آج چل رہے ہیں مراد آباد کے روڈوں پر, سڑکوں پر, بریلی شریف کی گلیوں میں, سڑکوں پہ چل رہے ہیں آپ علم کی طلب میں, لیکن اللہ پاک آپ کو جنت کے راستوں میں چلا رہا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ حدیث پڑھتے ہم بھی ہیں اور پڑھتے امدادیہ والے بھی ہیں. اگلے چوراہے پہ وہ ہیں, اس سے پہلے اور ہیں, یہ سنیوں کے علاقے میں بنایا ہے انہوں نے, وہابیوں نے. پڑھتے شاہی مراد آباد والے بھی ہیں حدیث, اور دیوبند والے بھی, سلفیہ بنارس والے غیر مقلد بھی. یہی حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں علم کی فضیلت میں, اور وہ بھی پڑھتے ہیں علم کی فضیلت میں, مگر دیکھو ہم کیا سمجھے اور ملا جی کیا سمجھے. کیا بات, توجہ, کیا بات. ہماری نظر کہاں پہنچی, یہ صدقہ ہے ہمارے بزرگوں کا. سبحان اللہ. جنت میں خدا چلا رہا ہے اور فرش زمین پہ بندہ چل رہا ہے. کیا بات. کہیں پر بھی دنیا میں کوئی طالب علم چلے, طالب علم چاہے بچہ ہو بوڑھا ہو کوئی چلے علم کی طلب میں, تو خدا پاک اسے جنت کے راستوں میں چلاتا ہے. یہ ترجمہ سب کر لیتے ہیں ہم بھی اور ملا جی بھی, مگر اب اس کی باریکیوں میں جائیے. کیا بات ہے. یہ چل رہا ہے طالب علم زمین پر اور خدا چلا رہا ہے اسے جنت میں. بولو جنت غیب ہے یا نہیں؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. جنت غیب ہے کہ نہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. اس کی تفسیر میں جلالین شریف کے اندر سیدنا خاتم المفسرین امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں, اور یہ جلالین شریف وہ کتاب ہے جو مراد آباد کے جامعہ نعیمیہ میں ہمارے مرکزی ادارے میں بھی پائی جاتی ہے, اور دیوبندیوں کے مدرسوں میں بھی پائی جاتی ہے, دیوبند اور ندوہ میں بھی, اور وہابیوں غیر مقلدوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے الذین یؤمنون بالغیب ای الجنت والنار وغیرہما. سبحان اللہ. آپ نے بہت بار پڑھائی ہوگی, ارے بولو ہے کہ نہیں ہے یہ؟ یعنی غیب کیا ہے؟ مومن وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. کیا بات. مومن کون ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. زبان سے میں بلوانا چاہتا ہوں, جلدی جلدی بول دو. غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. پہلے ہی پارے کی پہلے ہی سورت پہلے ہی رکوع میں اللہ پاک نے یہ سبق دیا مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے. وہ غیب چاہے اللہ کا ہو چاہے رسول اللہ کا ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مومن نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرات رضوی دولہا. توجہ ہے. اب ذرا توجہ کام کر جلدی جلدی. غیب چاہے اللہ کا ہو, غیب چاہے رسول اللہ کا ہو, مومن وہ ہے جو پر ایمان لاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ تفریق کر دینا کہ ہم اللہ کا غیب تو مانیں گے رسول اللہ کا نہیں مانیں گے, یہ ہمارا نہیں, یہ ملا جی کا کام ہے. وہی بات. سبحان. کیا بات ہے. یہی وجہ ہے نہ ماننے کا سلا ملا ملا جی کو دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے ہر جگہ. ایسی تھو تھو ہی بولے صاحب وہ شنکر بھگوان ہمارے نبی ہیں. ہائے رے دن تھے اس کا اقرار کر لیا. ارے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پہنچی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. میں نے سوچا کیا ہے خاک جا کر وہیں ٹھہرتی ہے.
तड़प तो बोलो सुभान अल्लाह। आप वही ठहरती है जिस जगह का खमीर होता है। सुभान अल्लाह। पे हबीब क्या कहना, सारा आलम असीर होता है। सुभान उठी देखिए निगाह करम मेरे मुर्शिद की, उठी देखिए निगाह करम ये सगीर अब कबीर होता है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। पता लग गया है सुभान अल्लाह, पता लग गया ये ऐलान जो हुआ तो पता लग गया ये है कहाँ के। सही पता लग गया। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। अगर अजीब बात है, इंटरनेट से फसाद भी बहुत होता है और इंटरनेट से बाज का असल अंदर वाला काला चेहरा भी नजर आ जाता है। पता लग गया ये देवबंद वाले कौन निकले, ये अंदर के कौन निकले, अंदर के कौन निकले। जाहिर में ये हैं, अंदर के ये हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तवज्जो है। जो अंदर छुपी थी वो वही बात, जाहिर के ये और बातिन के ये। अब मैंने कहा मौलाना इमरान हनफी हमारे बहुत चहीते खतीब हैं और अल्जाम तो कादरिया का वो पहला फूल है, वहां पढ़ के आए वहां से। जी जी। तो मुझे उन्होंने फोन किया, हजरत ऐसा था। कई मुरीदों ने हमारे दिल्ली से फोन किया उसी टाइम। तो जिसने फोन किया मैंने उसका एक मशवरा उसे दे दो, कहो कि मुल्ला जी अब एक काम और कर सकते हो तुम। क्या? मैंने कहा लुटिया भी रखो और टुटिया भी रखो। क्या बात है भाई, जरूरत है, जरूरत है। लुटिया टुटिया दोनों रखो। तवज्जो है, अरे तवज्जो है। हाँ पता लग गया तुमको, पता लग गया। देखो ऐसी इसलिए इनसे न शादी करो न ब्याह, न रिश्ता न नाता, न इनकी जोरू न जाता, कुछ रखो ही मत। करोगे ऐसा? बोलो रिश्ता करोगे? ऐसे बोलो नहीं करेंगे। बोल ऐसे ऊपर देख इधर देख। अजीज मेरे इधर करोगे रिश्ता उनसे, वहाबियों से? नहीं करेंगे। हाथ से ऐसे बोलो ना, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। उनके पीछे नमाजें पढ़ोगे? नहीं। हमारे मदरसों में चंदा दोगे? नहीं देंगे। और हमारे ऊपर वाले जो हैं हमारे हजरात, आप भी फूंक फूंक के कदम रखना, संभल कर मैं कदे में पाँव रखना। शेख जी साहब यहाँ पगड़ी उछलती है इसे मैखाना कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चाय पान हो जाए उनके साथ, कौम देख के गढ़े में गिर जाएगी। इसलिए खबरदार, ठोस सुन्नी रहो, एतिकादन भी और अमलन भी। तो मैं ये कह रहा था कि जन्नत भी गैब है और जहन्नम भी गैब है। तो गैब चाहे अल्लाह का हो चाहे रसूलुल्लाह का हो, हम दोनों पर ईमान लाते हैं। और मुल्ला जी उसमें फर्क करते हैं, खुदा और रसूल के दरमियान फर्क करते हैं। बोले अल्लाह का मानेंगे, रसूलुल्लाह का नहीं मानेंगे। माने क्यों? इनके वो रसूल है ही नहीं, वो उम्मत इजाबत में है ही नहीं, उम्मत दावत में है। जैसे उधर वाले उम्मत में वैसे ही उम्मती वो हैं। जी 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 जी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह दिल से उम्मती है मुस्तफा के। जान जा सकती है, ईमान नहीं जा सकता, नहीं जा सकता इंशाअल्लाह। जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे। आज मगर न होगा कभी ये हमसे नबी का जाहो जलाल दे दे। अब ये देखिए थू हो रही है, थू। शंकराचार्य ने क्या जवाब दिया है मालूम? शंकराचार्य उनका जो है दरबारों का, उसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि वो मुसलमानों के नबी हो हमारे शंकर भगवान। जी जी। बोले ऐसा नहीं है, वो उनके नबी है ही नहीं। बोले वो तो हमारे भगवान है और भगवान नबी होता ही नहीं। हाँ
بھگوان نہیں ہوتا تو ہمارے مسلمانوں کے نبی نہیں ہے وہ. اب یہ رائے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاضل اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت دارالعلوم امام احمد رضا. نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اور انہیں تو حدیث میں کلاب النار کہا ہی گیا ہے، جہنم کا کتا ہے. اے ملا جیو ہوش کی پیو. ارے وہ تو پرسوں انشاءاللہ ترسوں 28 تاریخ کو ہوگا کام. یہ شعر اس وقت کام آئے گا. ابھی چلا کے رکھنا. ارے پڑا کبھی دل چلو سے چاند نہیں. اور تقریر رات کو سننا ہو تو وہاں جانا بگا. بگا بگا دیگر پور سے اور آگے روڈ ہی پہ بہت بڑا پنڈال سجا رہے ہیں. کئی روز سے محنت کر رہے ہیں. ہماری تقریر رات کو وہاں ہے. جی وہاں جانا رات کو. اور حضرت کے جلسے میں شریک ہوں. جو قریب میں جانا چاہے وہ حضرت کے جلسے. جی اجیروں والی جی اجیروں والی اٹریا اٹریا کی ملک. چلو وہاں پہنچنا. ہاں جلوے لوٹ لو حضرت کے. توجہ ہے. پڑا کبھی دل چلو سے کام نہیں، اور چلا کے خاک نہ کر دو صغیر نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ یا رسول اللہ زندہ زندہ. یہ بجار کھاتے میں 28 تاریخ کو صبح میں اپنی پوری طاغوت کی طاقت لے کے آ جائیں. ہمارے سنی کیا کرتے ہیں، جلد بازی میں نام کھول دیتے ہیں. نام بولے مولانا صغیر احمد صاحب رہیں گے ہماری طرف سے مناظر. بس آدھی ہوا تو نکل گئی، باقی جو آدھی رہ گئی وہاں نکال دیں گے. جی 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 انشاءاللہ. مگر آئیں تو پہلے. ارے دیر سے آئیں دور سے آئیں تو. جی جی توجہ ہے. تو مومن وہ جو غیب پر ایمان لاتے، جنت اور جہنم اور ان کے علاوہ اور غیب ہے. امام جلال الدین سیوطی اور جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں سبحان اللہ. تو جنت غیب ہے، جہنم بولو نا جہنم جہنم غیب ہے. اب دیکھو بندہ چل رہا ہے فرش زمین پر اور قدم پڑ رہے ہیں اس کے جنت میں. یہ مصطفیٰ کو پتہ کیسے چل گیا، پتہ کیسے چلا؟ وہی نگاہ غیب کی جو مصطفیٰ کو خدا نے عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملا جی خالی ترجمہ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، مغز حدیث سمجھنے سے کام چلتا ہے. جی 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 سبحان اللہ. تو جو زمین میں چلتا ہے انہیں دین کے لیے اللہ پاک اسے جنت کے راستوں میں بولو وہ چلاتا ہے. ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم. سبحان اللہ سبحان. اور بے شک اللہ پاک کے مقدس فرشتے طالب علم دین کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں. حضرات فرشتے خود غائب ہیں، فرشتے غائب ہیں، ان کے پر بھی غائب ہیں. بیٹھے ہمارے اوپر مگر ہمیں آج تک نظر نہیں آئے. بولو آئے آئے نظر نہیں آئے. اب وہ لکھتے بھی ہیں، نہ لوح نظر آ رہی ہے نہ قلم. جی 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 اور برابر قلم چل رہا ہے ہر لمحہ ہر آن. جی مگر وہ قلم بھی غائب ہے، وہ تختی بھی غائب ہے جس پہ وہ لکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر قربان جائیے یہ جو ہر وقت لکھتے ہیں بہت سی حدیثیں اس لکھنے کے تعلق سے وہ سنانے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے. میں یہ کر رہا ہوں وہ لکھتے ہیں. ارے لکھتے ہیں تختی پر یا صحیفے پر، وہ قلم چلتا کون دیکھ رہا ہے؟ وہ ہمارے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
वाह वाह, یہ بھی غیب ہے، یہ بھی غیب ہے، اب اس کا انکار کوئی کرے گا؟ نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ سبحان اللہ سبحان كِرَامًا كَاتِبِينَ، بے شک یقیناً تمہارے اوپر مقرر ہیں عزت والے، لکھنے والے، حفاظت کرنے والے فرشتے تمہارے اوپر مقرر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نہ دیکھ سکا، نہ سنی نہ وہابی ان فرشتوں کو، اور نہ مومن نہ کافر، مگر نگاہ رسول نے دیکھ لیا. پتہ یہ چلا کہ ہماری نظر اور ہے، مصطفیٰ کی نظر اور ہے. سبحان اللہ. یوں سمجھا سمجھنا چاہیے حدیثوں کو. سبحان سبحان. ہاں بھائی سبحان. اچھا ایک حدیث کا لفظ بتاؤں. رضل طالب علم فرمایا فرشتے جو پر بچھاتے ہیں وہ طالب علم کی رضا کے لیے. اچھا کام کس کی رضا کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس سلسلے میں ایک حدیث سناؤں. سرکار فرماتے ہیں آیت میں فرمایا اللہ پاک نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک محبوب اعلان فرما دو میری ظاہری اور باطنی زندگی دونوں، میری قربانی میری نماز سب کچھ اللہ کے لیے ہے. سبحان سبحان. واہ جی جی. تو سب کی زندگی، ہر ایک کی نیک کمائی، ہر نیک عمل کس کے لیے؟ زور سے بول دے اللہ کے بندے، زور سے. اللہ کے اب جلدی جلدی سمیٹ دوں بات کو. کے لیے یہ نہیں بول رہا یہ جی ہاں پتہ لگا کس کے لیے؟ اللہ اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے، سب کا نیک کام اللہ کے لیے، نبیوں کا نیک کام اللہ کے لیے، رسولوں کا نیک کام اللہ کے لیے، ولیوں کا نیک کام اللہ کے لیے، مومنوں کا نیک کام اللہ کے لیے. فرشتے پر بچھائے تو فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے. سبحان اللہ سبحان. دیکھو من ایک اور حدیث بخاری و مسلم سناؤں. من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. سبحان اللہ. اللہ کے لیے محبت کی کسی سے، سنی سے کوئی ہو جس کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بولنے میں کثر مت کرا کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ابغض للہ اور عداوت رکھی، بغض رکھا، وہ بھی اللہ کے لیے. اب ملا جی کی کلئی پھٹ گئی، بولے بغض کہیں آیا ہی نہیں ہے، عداوت کہیں آئی نہیں ہے. پتہ لگا ملا جی کی نظر بخاری شریف تک پہنچی نہیں. جی 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 جی. ارے ملا جی اندھے ہو گئے، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. بہت سی حدیثیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ فرماتے ہیں. صحابہ نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، حضور اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ سب سے چہیدہ اور پیارا عمل، محبوب عمل خدا کو کون سا ہے؟ تو حضور نے نماز کا ذکر اس وقت نہیں کیا جب سے اس سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. جی 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 جی. ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہی ہے، مگر اس کا نام نہیں لیا. زکات، روزے، حج کا نام نہیں لیا. فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. کاموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے اللہ کی راہ میں محبت اور اللہ ہی کے لیے عداوت. جو عداوت کے قابل ہے ان سے عداوت رکھنا یہ اللہ کو بہت پسند. محبت کے لائق ہے ان سے محبت کرنا اللہ کو بہت پسند. جی 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 بہت. ہم امدادیہ والوں سے، شاہی مراد آباد والوں سے، یا جامعۃ الصالحات رامپور والوں سے، جتنے دیوبندی وہاں بھی غیر مقلد ہیں، ان سے ہم جو عداوت رکھتے ہیں سنی علماء، کوئی ایک آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی سنی عالم کی کسی وہابی مولوی سے کھیت کھلیان کی لڑائی ہو. جی جی. بولو ہے؟ ارے بولو نا یار. ہے نہیں کھلیان زمین جائیداد کی لڑائی کسی سے نہیں، یہ لڑائی دن رات ہے. جی 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 دن رات لڑائی ہے. تو 24 گھنٹے لڑائی میں ہے.
دن رات لڑائی کائی کی لڑائی، تو لڑائی صرف اور صرف ایمان اور کفر کی ہے. جی جی بے شک اور گمراہی کی لڑائی ہے، مصطفیٰ سے محبت اور عداوت کی لڑائی ہے. ارے وہ غداروں میں شامل ہیں، ہم وفاداروں میں شامل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وفادار کبھی غدار کو دوست نہیں رکھ سکتا. بے شک بے اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی شریف سے حضرت کے دادا جان نے پیغام نشر کر دیا. حضرت بتا رہے تھے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات تو یہ جو فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے پر بچھاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی خوشی نہیں چاہتے؟ فرشتے چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہیں. مگر یہاں کیا بات ہوئی؟ فرشتوں کی فرشتے طالب علموں کی خوشی کے لیے پر کیوں بچھاتے ہیں؟ طالب علم فرشتے اس راز کو جانتے ہیں جو ملا جی نہیں جان سکے. جی 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 فرشتے جان گئے کہ طالب علم کی خوشی میں رسول کی خوشی ہے، اور رسول کی خوشی میں خدا کی خوشی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب ایک بات اور، اس کا ایک مطلب حضرت سیدنا خاتم المحدثین حضرت ملا علی قاری مکی علیہ رحمت و رضوان مرقات شرح مشکات، جو عربی میں مشکات شریف کی شرح ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کے فرشتے پر بٹھاتے ہیں کنایتاً تسہیل علم ہے. جی جی کیا تسہیل یعنی علم کے راستوں کو آسان کر دینا مراد ہے. حضور نے فرما دیا علم دین کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے علم کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں جی سلیمان صاحب کو کیا ضرورت تھی یہ درد سر مول لینے کی کہ صاحب مدرسہ بنائیں، چندہ کریں، تعاون کی اپیل کریں، جلسہ کریں. کیوں؟ قوم کے بچوں کے لیے علم کے راستے آسان کرنے کے لیے اوڑھنے کا انتظام، بچھانے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، لتوں کا انتظام، صابن تیل کا انتظام. اگر کوئی ایسا فقیر بچہ ہوتا، کھانے پینے کا انتظام، کتابوں کا انتظام، پھٹی اور دری کا انتظام، اور سپاہیوں کا انتظام. بولو ارے خالی سن رہے ہو، بول نہیں رہے ہو. بھائی انتظام کرنا پڑتا ہے نہیں. تو یہ کیا انتظام کر رہے ہیں ہمارے جامعہ نعیمیہ میں؟ سارے انتظام، اکرم العلوم میں یہ انتظام، جی یہ انتظام. ارے ایک وقت دیہات میں ہے ہمارے قاری اسحاق صاحب کا مدرسہ حفظ و قرأت کا، کیا عالی شان ہے، کیا کہنا. کون سا گاؤں ہے؟ پرسو پورا میں کیا کہنا. بادلی ٹانڈے میں جامعہ حضرت عمر، کیا کہنا. حضرت عمر کا نام سے جامعہ رکھ دیا تو ان کے درے کی آج بھی نظر آ رہی ہے. اب کہاں پر رہے بہت اللہ کرے کون عمر؟ ارے وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدا سفر خدا دوست حضرت لاکھوں. تو یہ تفصیل علم مراد علم کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں. سارے انتظام معاونین مدرسہ کرتے ہیں، اراکین مدرسہ کرتے ہیں، مدرسین مدرسہ کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے علم کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. یہ مراد ہے. صدق الصادق المصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ نے جو فرمایا بے شک حق فرمایا. اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ علم کا راستہ تو مصطفیٰ آسان کر رہے ہیں، مگر اس جلسے میں کس کس کے ذریعے حضور آسان کریں گے؟ مصطفیٰ کی نظر کس کس پہ پڑے گی اس وقت جس کا بیڑا پار ہو جائے گا؟ اب دیکھنا ہے میں کہ کس کے ذریعے آسانی پیدا ہو رہی ہے اس مدرسے کی تعمیر میں. ہے کوئی میرا سنی بھائی کہ جو اس دارالعلوم کی تعمیر کے لیے، اس دارالعلوم کی تعمیر کے لیے 100 بوری سیمنٹ دے دے؟ سبحان اللہ. ایک بندہ یہ مومن سبحان اللہ، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک. تم لینے جا رہے ہو کیا؟ تم اس وقت کیسے اٹھے؟
اس وقت اٹھے اٹھے کا نہیں جی کون ایک بندہ 100 بوری سیمنٹ دے دے، بہت بڑا نہیں ہوئی، وہ 100 بوری سیمنٹ لگ گیا تو سمجھو جب تک تعلیم ہوتی رہے گی قیامت تک اس آدمی کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بندہ بس چاہیے، ایک بندہ۔ اس وقت ہاتھ مت اٹھانا، جس کے دینے کا ارادہ وہی اٹھانا، اگر کھجانے کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیا تو میں سمجھوں گا یہ 100 بوری اسی کے دن میں ہے۔ ایک بندہ کوئی ہے؟ اللہ پاک توفیق دے، ایک بندہ مومن جو 100 بوری سیمنٹ دے دے، اس کے لیے اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے۔ ایک کوئی آدمی ہو، سوچو غور کرو، زیادہ تو میں نے نہیں کہہ دیا، زیادہ نہ کہا، 1 سال میں دے دیتا۔ اچھا 1 سال میں دے۔ اچھا تو بھی کوئی بات نہیں ہے جی، 1 سال میں دے دو گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور قاری اقبال صاحب آپ سے جبھی تو جذبہ ہی آپ سے پردھان ہے، اس لیے واہ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے پردھان جی؟ واجد حسین، موجودہ پردھان ہو؟ اب بھی ہے اور آگے کو بھی رہو گے؟ ارے اب 100 بوری سیمنٹ دے کے تھوڑی گرو گے؟ پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ تم پردھان جی، ورنہ کم سے کم 300 بوری تو لیتے اکتے نا۔ چلو پردھان جی اب الیکشن آنے والا ہے، اگلے جب جیتو نا تو 200 بوری اس میں سے دے دینا۔ اچھا 300 بوری پوری، ہماری بات خالی تھوڑی جائے گی، بولے انشاءاللہ کھڑے ہو گئے، چلو بھائی 300 بوری سیمنٹ ہو گیا، اب اگلے سال تک 100 بوری نہیں 300 بوری آئے گا۔ ارے بات سبحان اللہ بولے، کیا بات، سبحان اللہ، یہ ہے کام۔ ارے میرے عزیزو یہ تو بتاؤ سیمنٹ کی بوری چنی جائیں گی یا کسی کے اندر لگے گا؟ کیا بات ہے، کیا بوریوں پہ بوری، ایک لڑکے مدرسے